نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الثانی اسم فعل اور حرف اور ان کی علامات کا بیان۔ پہلے آپ نے پڑھا کہ انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ میں کچھ بے معنی اور بے فائدے ہوتے ہیں، ان کو مہمل کہتے ہیں۔ جو معنی دار ہوتا ہے اسے مستعمل کہتے ہیں۔ پھر وہ جو مستعمل ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آج اسی اکیلے لفظ کی بحث کی جا رہی ہے کہ جو کلمہ ہے، جو ایک لفظ ہوتا ہے، تو اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ جو ایک معنی پر دلالت کرے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اسے اسم کہتے ہیں۔ اسم ایسا لفظ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے، اپنا معنی ظاہر کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لہذا جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ اسم عموماً جو ہے اسم نام ہوتا ہے، چیزوں کے، شخصوں کے، مثال کے طور پر پہاڑوں کے، چیزوں کے، انسانوں کے، جانوروں کے، جو مجموعی جنسی نام یا اسی طرح کوئی خاص نام، یہ تمام نام جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود ظاہر کرے، یعنی اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں جو ہے وہ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ جیسے قلم، اب یہ ایک قسم کی گویا کہ قلم ہے، اپنا معنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ قلم ہے، ٹھیک ہے۔ قلم ان کا معنی ہے پین، اور اب اس پین میں کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ ماضی، نہ موجودہ، نہ مستقبل، لہذا اس کو ہم کہتے ہیں اسم۔ اور دوسرا ہے کہ جو کلمہ اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ فعل بھی جو ہے وہ اپنے معنی خود بتاتا ہے، اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن فعل میں کیا ہوتا ہے؟ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، لہذا جیسے سارا یسیرو، سارا اس کا معنی ہے کہ وہ شخص چلا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اب یہاں اس کا معنی ہے چلا، لیکن اس معنی کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے زمانہ بھی بتایا کہ یہ گزرے ہوئے زمانے میں چلا۔ یسیرو، وہ چل رہا ہے۔ اب اس کا معنی ہے اپنا معنی بتانے میں تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے، لیکن معنی کے ساتھ ساتھ یہ زمانہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اس وقت چل رہا ہے، موجودہ وقت میں، حال میں چل رہا ہے۔ تو لہذا فعل اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ حرف ایسا لفظ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود ظاہر نہیں کر سکتا، اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے من، اس کا معنی ہے سے، الہ، اس کا معنی ہے سے۔ اب یہ سے کا کوئی معنی ہمیں فائدہ نہیں دے گا جب تک یہ کہ دوسرے کلمے کے ساتھ یہ ملا ہوا نہ ہو۔ فائدہ آگے بتا رہے ہیں کہ زمانے تین ہیں: ماضی، جو گزشتہ زمانہ ہوتا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں، جو موجودہ ہے اس کو حال کہتے ہیں، جو آنے والا ہے اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ اب آگے کل کے سبق میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اسم، فعل، حرف کی تعریف کریں گے اور ان کی علامات کو بیان کریں گے کہ جن کو دیکھ کر آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کلام عرب میں یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ اب اسم کی علامات اور نشانی، ایسی نشانیاں جن کو کسی بھی لفظ کو ہم دیکھیں تو دیکھنے کے بعد ہمیں فوری طور پر پتہ چل جائے کہ یہ اسم ہے۔ پہلی نشانی ہے شروع میں الف لام کا ہونا۔ کسی بھی لفظ کی شروع میں الف لام در لگا ہوا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ لفظ فعل، حرف نہیں بلکہ وہ اسم ہے۔ جیسے القلم، اس میں دیکھیں شروع میں الف لام ہے۔ نمبر دو، حرف جر ہونا۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں حرف جر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ لفظ جو ہے اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے، کیونکہ حرف جر فعل پر داخل نہیں ہوتا۔ تو حروف جارہ جو ہے وہ ٹوٹل 17 ہیں، آپ آگے بھی پڑھیں گے ان کے بارے میں تفصیل سے، میں خلاصت بتا دیتا ہوں: با، تا، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، ربا، حاشا، فی، عن، علی، حتی، الی۔
یہ جو الفاظ میں نے بتائے حروف، یہ سارے کے سارے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ ٹوٹل 17 ہیں۔ ان 17 میں سے کوئی بھی لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ جو ہے اسم ہے۔ جیسے یہاں دار کے شروع میں فی آیا ہے تو گویا کہ یہ فی دارن جو ہے یہ اسم ہے۔ جر کا ہونا، کسی بھی لفظ کے نیچے، کسی بھی لفظ کے آخر میں اس کے نیچے زیر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ لفظ جو ہے فعل یا حرف نہیں ہے بلکہ وہ اسم ہے۔ اسی طرح چوتھی علامت ہے تنوین کا ہونا۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں جب 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہے۔ گول تا کا ہونا، یہ جو گول تا ہے آخر میں اس کو کہتے ہیں گول تا۔ لہذا کسی بھی اسم کے آخر میں اگر گول تا ہو جائیں، گول تا آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ جو ہے اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہے۔ تنبیہ، الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں آپ کو یہ بتا دیا کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا جیسے یہاں، تو آخر میں تنوین نہیں ہوگا، اور اگر آخر میں تنوین ہوگا تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا، جیسے ان مثالوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے فعل کی علامات۔ فعل یعنی ایسی نشانیاں کہ جن کو دیکھ کر آپ فوری اندازہ لگائیں کہ یہ لفظ جو ہے فعل ہے، اسم اور حرف نہیں ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری نشانی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں قد آ جائے، جس لفظ کے شروع میں قد آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ لفظ فعل ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں سین آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل ہے۔ جیسے سیعلم، یہاں یعلم کے شروع میں سین ہے اور سمع اس کے شروع میں قد ہے، تو لہذا سیعلم اور سمع دونوں کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ یا سوف کا ہونا، یا جس لفظ کے شروع میں سوف آ جائے سمجھ جائیں کہ وہ بھی فعل ہے۔ جیسے سوف یعلمون، اب یعلمون جو ہے وہ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں سوف آیا ہے۔ 4، 5، 6، 7 یعنی ماضی ہو، کوئی بھی لفظ فعل لفظ جو ہے وہ فعل ماضی ہو، ماضی کا لفظ ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل ہے۔ یا مضارع کا صیغہ ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل ہے۔ امر کا صیغہ ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل ہے۔ یا نہیں کا صیغہ ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ جو ہے صرف میں تفصیل سے پڑھیں گے، کہ جب یہ پڑھیں گے تو کسی بھی لفظ کو دیکھ کر فوری آپ کے لیے اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ذہب ماضی ہے، یذهب مضارع ہے، اذهب فعل امر ہے، لا تذهب فعل نہیں ہے۔ حرف کی علامت، اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ وہاں پھر جو ہے وہ فعل کی علامت ہے۔ جیسے من، اس میں نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، تو لہذا یہ حرف ہے۔ تمرین دیکھیں۔ سوال، کلمے کی اقسام اور ان کی تعریف بیان کریں۔ ٹھیک ہے، کلمے کی اقسام، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم، فعل، حرف اور ہر ایک کی تعریف۔ اسم، فعل اور حرف کی علامتیں بیان کریں۔ کس اسم میں الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی لفظ آ جائے تو اس میں الف لام اور تنوین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں، نہیں بلکہ اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر آخر میں تنوین ہوگا تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا، شروع میں الف لام ہوگا تو آخر میں تنوین نہیں ہوگا۔ قد، سین اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں؟ نہیں، بلکہ قد اور سین فعل کی علامت ہے، تنوین اسم کی علامت ہے۔ حرف کی کوئی علامت نہیں، بلکہ جس لفظ میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہوگا تو لہذا وہ حرف ہوگا، تو اس وجہ سے حرف کی کوئی علامت نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ اب تمرین ہے، یہ اسم، فعل اور حرف الگ کیجئے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں واضح کیجئے۔ سیجیء فعل ہے کیونکہ شروع میں سین آیا ہے۔ کافرن اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے۔ النار اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ فی حرف ہے کیونکہ نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے کے سارے الفاظ آپ نے ٹوٹل 17 ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کون سی علامت ہے اسم، فعل، حرف کی۔ اور پہلے تو آپ نے یہ بتانا، 3 خانے کھینچنے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے خانے میں آپ نے یہ الفاظ لکھنا ہے، دوسرے خانے میں اسم، فعل، حرف اوپر لکھنا ہے،
یعنی جو لفظ اسم ہوگا تو اس خانے میں آپ اسم لکھیں، آخر میں لکھیں علامت، تو اس آخر میں مثال یہاں پر یہ پہلا لفظ ہے سیجیء، آگے آپ نے لکھا فعل، آگے لکھیں کہ شروع میں سین آیا ہے۔ تو اس طرح آپ کو جو ہے نا یہ سبق مکمل پکا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔